کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ شرم سے آنسیں نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضراء کے متیں، ہم بڑی دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور شرم سے آنسیں نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضراء کے متیں، ہم بڑی دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ اور شاعر کیا کہتا ہے، تیری نسبت ہی تو ہے آقا جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں۔ اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اور نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ پچھلی مرتبہ گفتگو میں ایک سوال کا جواب میں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ جواب ٹائم کی قلت کے باعث نہ دے سکا۔ کسی شخص نے قاری صاحب سے سوال کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ سوال کا جواب میں دینا چاہتا بھول گیا۔ انسان ہے نا، انسان میں اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے، یاد بھی آ جاتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، انسان ہے نا۔ تو جواب قاری صاحب نے تو اپنے علم کے مطابق بہت اچھا دیا تھا، لیکن مجھ فقیر کے مطابق بھی میں تو جو بات کروں گا انشاءاللہ دلائل کے ساتھ کروں گا، اور جواب بھی دلائل کے ساتھ دینا پسند کروں گا۔ کچھ عرصہ پہلے میری ایک پروگرام میں شرکت ہوئی جو متفقہ پروگرام تھا، جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث 3 مکتبہ فکر کا مشترکہ پروگرام تھا۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، حضرت صاحب بیان کر رہے تھے، اور بیان کے اندر اس نے حیات النبی کے خلاف دلائل دیے اور دے رہا تھا۔ اس کے بعد مجھ فقیر کا بھی نمبر تھا، دلائل دیتا رہا، مولوی محظوظ ہوتے رہے، پروگرام بھی ان کا تھا۔ اور جب وہ دلائل دینے کے بعد بیٹھ گیا اور جانے لگا تو بیان کے لیے مجھے وقت ملا، تو میں نے مولوی صاحب ہم جایا دینا، اب ذرا جانا نا، ذرا بات سن کے بھی جانا، سنا تو لیا۔ کہتا نا ادب کی بات ہے، ورنہ منیر سوچو تو جو شخص سنتا ہے بول بھی تو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ اب ذرا سن کر بھی جائیے گا، تو وہ بیٹھ تو گیا، لیکن کونین چبائی اس نے، دانت کھٹے بھی ہوئے، کونین چبائی، بیٹھ تو گیا۔ اس نے کہا چل تم ہی کر لے جڑا سب کرنا ہے۔ میں کہا مولوی صاحب کتاب الرحیق المختوم ہر اہل حدیث، ہر وہابی کے گھر میں موجود ہے، کتاب الرحیق المختوم، اور بڑی معتبر کتاب ہے اہل حدیثوں کی، سیرت کے عنوان پہ لکھی ہوئی ہے، انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ ہے، صفی اللہ مبارک پوری کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 306 اور 307 پر ایک روایت نقل ہے، وہ سن کے جانا۔ وہ روایت کیا ہے میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ صفحہ نمبر 306 اور 307 پر جو روایت نقل ہے، وہ روایت یہ ہے، جس وقت جنگ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے اور ان 70 مرے ہوئے کافروں کو ایک گڑھے کے اندر گیر دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے پر کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، فلاں فلاں کے بیٹے تو تباہ ہو گیا، تو برباد ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا۔ جناب عمر آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مردہ ہے، مرے ہوئے ہیں، کافر ہیں، مردہ ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کے اندر آ کر ارشاد فرمایا، عمر، فرمایا عمر یہ میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں، یہ بات میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں، تم سے زیادہ سماعت کر رہے ہیں۔ ذرا مجھے بتلائیے کہ مردہ ہے،
मरे हुए हैं और है भी काफिर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारी किताब में रवायत ना हो, तुम्हारी किताब में रवायत ना हो, मेरी सजा गोली, ओए वाह 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 मैं खून माफ करता हूं। और अगर किताब भी तेरी है, रवायत भी मौजूद है, तो फिर आप ही अपनी जफाओं पर गौर करो। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। फिर जब मैं जो गुफ्तगू शुरू की थी, फिर वो कान खुर के कदे हैं ते कदे हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, खाने के लिए भी जाना है ना, तो वहां पर बैठ जाएंगे। क्योंकि कुफर के फतवे दाएं बाएं तो लगते हैं, खाने पे तो हम इस मसले में तो सब इकट्ठे हैं, खाने के मामले में तो सब इकट्ठे हैं, इसमें तो किसी का भी इख्तलाफ नहीं है। कुलू अशरबू, वाह वाह खाओ पियो, यहाँ तो सारे इकट्ठे हैं हम। तो बात यह है हजरत जी कि आप ही अपनी जफाओं पर गौर करो, हमें न छेड़ो, मामू क्योंकि न छेड़ो हम सताए हुए हैं। किरे नाल आया थी सरे मैं कारी साहब ना गेले ना जी, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। रमजान साहब ना हमें ना सताओ भाई। हैं? और ये बाजू भी हमारे कारी आजमाए रमजान हुए साहब हैं। ना छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो अकीदा है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात में तशरीफ लेकर के ना आना होता, आसमान को बुलंदी न मिलती। अगर तेरे मेरे आका ने इस कायनात में तशरीफ लेकर के ना आना होता, जमीन को वसअत न मिलती। अगर तेरे मेरे आका ने इस कायनात में तशरीफ लेकर के ना आना होता, पहाड़ों को बुलंदी न मिलती। अगर तेरे मेरे आका ने इस कायनात में तशरीफ लेकर के ना आना होता, रात को तारीकी न मिलती। अगर तेरे मेरे आका ने इस कायनात में तशरीफ लेकर के ना आना होता, दिन को उजाला न मिलता। तेरे मेरे आका ने इस कायनात में तशरीफ लेकर के ना आना होता, चांद सूरज सितारों को जगमगाहट न मिलती। अगर तेरे मेरे आका ने इस कायनात में तशरीफ लेकर के ना आना होता, हवाओं को रवानी न मिलती। अगर तेरे मेरे आका ने इस कायनात में तशरीफ लेकर के ना आना होता, बारिश को बरसात न मिलती। अगर तेरे मेरे आका ने इस कायनात में तशरीफ लेकर के ना आना होता, हवाओं को रवानी न मिलती। अगर तेरे मेरे आका ने इस कायनात में तशरीफ लेकर के ना आना होता, जमीन सब्जा कभी ना उगाती। अगर तेरे मेरे आका ने इस कायनात में तशरीफ लेकर के ना आना होता, फलों को मिठास कभी ना मिलती। अगर तेरे मेरे आका ने इस कायनात में तशरीफ लेकर के ना आना होता, तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया की जमात को नबूवत न मिलती। अगर तेरे मेरे आका ने इस कायनात में तशरीफ लेकर के ना आना होता, 313 रसूलों को रिसालत न मिलती। अगर तेरे मेरे आका ने इस कायनात में तशरीफ लेकर के ना आना होता, वलियों को विलायत न मिलती। अगर तेरे मेरे आका ने इस कायनात में तशरीफ लेकर के ना आना होता, किसी को कुछ भी न मिलता। मैं तो कहता हूँ, जमीन से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर जमीन तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, जिसको जो कुछ मिला मेरे आका की कदमों की बरकत से मिला। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। शाबाश बेटा तो शाबाश किसी को कुछ भी ना मिलता, जिसको जो कुछ मिला मेरे आका के वसीला से मिला। सुभान अल्लाह। सुन्नत है, वसीला के कायल है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो नहीं मानता उसकी मर्जी भाई। अब हम क्या कह सकते हैं? हम तो दलाइल दे सकते हैं, दलाइल दे सकते हैं ना। हिदायत तो अल्लाह ने अता करनी है। कोई फतवे दे रहा है क़यामत तक का टाइम, एक जेलवी साहब फतवा दे रहे हैं ना क़यामत तक का टाइम। मैं कहता हूं कि क़यामत का टाइम तो या तो उसने लिया था या इसने लिया, या उसने मांगा था या अल्लाह मुझे मोहलत दे दे क़यामत तक की, या ये कहता है, या ये कहता है क़यामत तक का टाइम। भाई हम तो बुजुर्गों के मानने वाले हैं, बड़ों के मानने वाले हैं, इल्म वालों को भी मानने वाले हैं, कुरान वालों को भी मानने वाले हैं। जेड़े है ही मनने वाले उन्होंने बेचारे तुझी छेड़ना। हाँ, जब छेड़ते हो तो फिर खादिम हुसैन रिजवी जैसे शहजादे जो जाहिरी तौर पर कदमों से चल नहीं पाते, लेकिन उनका अल्हम्दुलिल्लाह फैज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और जब तक खत्मे नबूवत पर काम करने वाले लोग मौजूद हैं, इंशाअल्लाह खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम जिंदा रहेगा। रहेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो वो मालिक है, काम जिस मर्जी से ले ले, वो किसी का मोहताज है, वो किसी का मोहताज है, जिससे चाहे काम ले ले। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, महवे इसरात नहीं ऐसे आसमान की तरफ निगाह जाती है, आसमान के सितारों को देख करके सैयद आयशा भी महवे इसरात है। आखिरी बात करता हूँ क्योंकि हजरत का खिताब सुनेंगे ना आज। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मैं तो थोक की दुकान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है,
لیکن آج میں حضرت کا بیان سننے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. تو میرے دوستو امی عائشہ تشریف فرما ہے, سرکار بھی تشریف فرما ہے. آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کے سیدہ عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ستاروں کی تعداد کیا ہوگی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ ان ستاروں کی تعداد کے بارے میں صرف رب کائنات ہی جانتے ہیں. خاموش ہو جاتی ہے, چپ ہو جاتی ہے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کے اندر کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے. اتنی بات سننے کے بعد سیدہ عائشہ خاموش ہو جاتی ہے, چپ ہو جاتی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ چپ کیوں ہو گئی, خاموش کیوں ہو گئی؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آپ کی امت کے اندر سب سے زیادہ نیکوکار میرے ابا ہے, لیکن آپ کی زبان اقدس ہے جناب فاروق اعظم کا نام سن کر کے خاموش ہو گئی کیونکہ فاروق اعظم میرے ابا سے بھی زیادہ نیکوکار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ سن تو نے ساروں سے زیادہ ستاروں سے زیادہ پوچھا ہے, ساروں سے زیادہ نہیں. اگر یہی بات ہے تو سنو عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے ابا کی غار والی ایک نیکی کا مقابلہ ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے دوستو آخری بات کرنے لگا ہوں. ایک مرتبہ دریائے رحمت جوش میں ہے, سرکار فرماتے ہیں عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ عرض کرتی ہے مشورہ نہ کر لوں, میں ابا جی سے مشورہ نہ کر لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جاؤ مشورہ کر کر آ جاؤ. یہاں پر کون سا کمی ہے؟ سبحان اللہ. تمہارا برتن چھوٹا ہو سکتا ہے, دینے والے کا تو برتن ہاتھ نہیں چھوٹا ہے نا, خزانہ تو نہیں چھوٹا ہے نا. مشورہ کراؤ. آ جاتی ہے اپنے ابا جی کے پاس, عرض کرتی ہے کہ ابا جی آج دریائے رحمت جوش میں ہے. سرکار فرماتے ہیں مانگ کیا مانگوں؟ یار ساڈے ورگا ہوندا نا تے مال مانگدا ہے جی, یا کوئی پلاٹ مانگدا یا دولت مانگدا یا نوٹ مانگدا ہے جی. قربان جاؤں صدیق اکبر تیری عظمت پر. فرماتے ہیں بیٹا معراج والی رات اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان باتوں میں سے ایک بات بتا, ایک بات, یہ میری تقریر کا خلاصہ بھی ہے. ایک بات. اچھا آ جاتی ہیں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابا جی عرض کرتے ہیں کہ ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے. سرکار مسکراتے ہیں, فرماتے ہیں عائشہ کوئی کسی کا دل نہ دکھائے, کوئی کسی کا دل نہ دکھائے. آپ آتی ہیں عرض کرتی ہیں ابا جی سرکار فرماتے ہیں کوئی کسی کا دل نہ دکھائے. اتنی بات سننی تھی اور رونزاروں قطار رونا شروع کر دیا, روتے جاتے ہیں. جناب عائشہ عرض کرتی ہیں کہ اتنی محنت مشقت کے بعد, اتنی بڑی آفر کے بعد بات ملی ہے, آپ بجائے خوش ہونے کے رونا شروع کر دیا ہے. فرماتے ہیں بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہو کہ کوئی کسی کا دل نہ دکھائے. اگر انجانے میں دکھا دیا پھر کیا بنے گا؟ کہ میرے بھائیوں ہم محفلیں تو کرتے ہیں, ان محفلوں کا فائدہ یہ نہ ہو ہم دوسروں کو سنائیں بلکہ خود پر عمل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی سنتوں پر عمل کریں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں. وہ کیسے آئے گی؟ ہمارے عمل سے آئے گی, کردار سے آئے گی. کیونکہ دیکھنے والا دیکھے, یہ نہ دیکھے کہ وہ مولوی نہیں, چلنے والا یہ دیکھے دیکھو نبی کا امتی جا رہی ہے, دیکھو سر پر پگڑی سجی ہوئی ہے, دیکھو لباس سنت کے مطابق ہے, دیکھو کپڑے پہنے ہوئے ہیں سنت کے مطابق ہے, چال بھی نبی کے سنت کے مطابق ہے, آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور چال بھی بڑی پیاری ہے, زلفیں بھی ہیں, سنت رسول بھی ہے, آنکھوں میں سرما بھی ہے, آنکھوں میں حیا بھی ہے. تو پھر تو محفلیں کرانے کا فائدہ بھی ہے. لیکن یہ نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ماں باپ کا چہرہ دیکھے محبت سے قبول حج کا ثواب. سبحان اللہ. بیٹا پانی کا گلاس پلا ابا جی یہ کام نہیں کروں گا, خدمت نہیں کروں گا. تو میرے بھائی جس چیز کا جتنا فائدہ ہوتا ہے اتنا نقصان بھی ہوتا ہے. موبائل کا جتنا فائدہ ہے اتنا نقصان بھی ہے. ہر چیز کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب کو سوچنا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے. اگر میں نے اپنے آپ کو سدھار لیا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خطاؤں سے پاک ہیں. آپ سرکار نے جب 40 سال کی عمر مبارک میں, حالانکہ آپ تو کائنات کے بننے سے جناب آدم کے خمیر سے پہلے سے بھی نبی ہیں. سبحان اللہ. دعوی نبوت جب ارشاد فرمایا تو عمر مبارک 40 سال تھی. فرمایا مکے والوں تم نے مجھے کیسا پایا؟
مکے والوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ وہ کہتے ہیں صادق بھی پایا، امین بھی پایا، سونا بھی پایا، سچا بھی پایا، یعنی کہ نمونہ بن کے دکھایا۔ تو میرے بھائی ہمارا کام بھی یہی ہے، ہم سارا سال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، سارا سال ہمیں مسجدیں آباد کرنی چاہیے، سارا سال ہمیں بڑوں چھوٹوں کا احترام اور عزت بھی کرنی چاہیے، ہمیں سارا سال امت محمدیہ کی ہمارے اندر جھلک بھی آنی چاہیے، امتی بن کے دکھانا بھی چاہیے، اور سرکار کا میلاد سارا سال سنت کے مطابق دکھانا چاہیے۔ یہ کہنا کہ سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے حضور کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نعرہ تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو جاتے ہیں، میں قدا سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔